وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، اور اس نکاح کی تقریب میں سامعین حضرات، ابھی آپ کے سامنے خطبہ نکاح عربی کے اندر پڑھی گئی۔ چونکہ اکثر جگہ یہ ہوتا ہے، کوئی بھی امام یا کوئی بھی عالم دین جب آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے نہیں ہیں۔ آپ نے بہت کم سنا ہوگا، آپ یہ جگہ پہلی بار دیکھتے ہوں گے آپ کے علم کے مطابق، جہاں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، جہاں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا جا رہا ہے۔ ایک بات ہے، وہ یہ ہے، ذرا سوچیں آپ کہ اس کی وضاحت کیوں ضروری ہے، اس کا ترجمہ کرنا کیوں ضروری ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے۔ بہت سے علماء، بہت سے عالم اس کا ترجمہ نہیں کرتے، ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے، ذرا غور کیجیے آپ کہ یہ کام جو ابھی ہونے والا ہے الحمدللہ، خطبہ نکاح، اس نکاح کے بعد ایک اجنبی سے مل جاتے ہیں، یہی کام اگر خطبہ نکاح سے پہلے کیا جائے تو وہی کام شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں گناہ مانا جاتا ہے، اور بلکہ دنیا کی نظر میں بھی برا مانا جاتا ہے۔ تو اس خطبہ نکاح کے پڑھنے کے بعد جو چیز حرام تھی پہلے، وہ حلال بن جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس آیت کریمہ کے اندر کتنی طاقت ہوگی، پاور ہوگی، جو آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد وہ چیز حلال ہو جا رہی ہے۔ حرام ہے لیکن جہاں پڑھا یہ آیت کریمہ حلال ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ آیت کریمہ بڑا عظیم الشان ہوگی، بڑی بلند ہوگی، اس کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی وضاحت کر دیا جائے کہ جو چیز حرام ہے وہ حلال بنا دے رہی ہے۔ بھائی وہ کون سی آیت کریمہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ حرام چیز حلال ہو جا رہی ہے؟ سورہ فاتحہ بھی ہے، پڑھیے، کوئی چیز حرام حلال نہیں ہوگی۔ سورہ کوثر پڑھیے، آپ سب کے سامنے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ آیت کریمہ جو پڑھی گئی آپ کے سامنے، اس کے پڑھنے کے بعد جہاں آپ نے پڑھ لیا، بس وہ چیز حرام جو ہے وہ حلال ہو جائے گی آپ کے لیے، تو اس کا جاننا ضروری ہے۔ آئیے ذرا مختصر میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیں، بڑا ہی مختصر میں، زیادہ نہیں ہے۔ اس خطبہ نکاح کو عربی کے اندر یا حدیث کے اندر بولا جاتا ہے خطبہ حاجہ یا خطبہ مسنونہ، اس کا نام ہے۔ اس خطبہ مسنونہ کو یا اس خطبہ حاجہ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کی نماز سے پہلے، اسی طرح عید کی نماز پڑھانے سے پہلے، جب اللہ کے نبی کچھ سمجھانا چاہتے ہیں،
नसीहत करना चाहते हैं तो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने से पहले, नसीहत करने से पहले इस खुतबे को पढ़ा करते थे। इसी तरह अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी निकाह पढ़ाते हैं, निकाह में नसीहत करना चाहते हैं, तो उस नसीहत करने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुतबे को पढ़ा करते थे। तो इसका नाम क्या है? खुतबे मसनूना या खुतबे हाजा। आइए ज़रा हम देखते हैं इसकी वजाहत क्या है। सबसे पहली बात, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये बुलवा दिया कि आप कह दीजिए कि इन्नल हम्दुलिल्लाह, सारी की सारी तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। एक इंसान के अंदर जो भी हम कमालात, जो भी खूबी, जो भी अच्छाई देखते हैं, उसका असल हकदार कौन है? इंसान नहीं है वो खुद नहीं, क्योंकि उस इंसान के अंदर खूबी पैदा करने वाला कौन है? उस इंसान के अंदर कमाल पैदा करने वाला कौन है? जब हम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, ये तो बड़ा महान है या ग्रेट है, तो ये साइंसदां है, इसने जहाज़ बना लिया, ट्रेन को बना लिया, मोबाइल बना लिया, बिना तार की हम बात करने वाले हो गए आज। आखिर ये हम जो खूबी की तारीफ़ करते हैं, इसका असल कौन है? इंसान नहीं, साइंसदां नहीं। क्यों? इसलिए कि दिमाग देने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कंप्यूटर बनाने वाला कौन? दिमाग देने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो हर वो चीज़ जिसको हम देख रहे हैं अपनी आँखों से कि इसके अंदर कमाल है, इसके अंदर खूबी है, इसके अंदर बड़ा अच्छी चीज़ है, तो उसकी तारीफ़ करते हैं। तो असल तारीफ़ का हक़दार मखलूक नहीं है, इंसान नहीं है, बल्कि असल तारीफ़ का हक़दार कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वही दिमाग देने वाला है, वही सब चीज़ को सिखाने वाला है। इसलिए जब कुरान खोलिएगा तो सबसे पहले आपको कौन सी सूरत मिलेगी? सूरह फातिहा। और कौन सा तर्जुमा आपको मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहला बिल्कुल खोलिए आपका यही मिलेगा आपको। सारी तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो इससे पता ही चला कि जितनी भी खूबी तारीफ़ की जाती है उसका असल हक़दार कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। पहली बात। दूसरी बात, इस खुतबे निकाह के अंदर जो बताई गई है वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और अजीब बात तो ये है कि इस खुतबे निकाह में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही चीज़ को 3 बार रिपीट किया है, 3 बार कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। एक ही बार को 3 बार क्यों बयान किया? और ये बात मशहूर है, मारूफ़ है, आप लोग जानते हैं कि जब एक ही बात को 3 बार कही जाए तो वो बात ज़्यादा तवज्जो के काबिल होती है, वो बड़ी अहम होती है। जब हम ये बात कहें कि आओ आओ आओ, तो मतलब ये है कि वो बात बड़ा अहम है, जो बुलाना चाह रहे हैं वो उस पर तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। तो इसी तरह अल्लाह ने यहाँ 3 बार कहा है। क्यों कहा मालूम है? कभी आपने गौर किया? अल्लाह ने एक ही बात को हुक्म 3 बार इसलिए दिया है कि एक इंसान की पूरी ज़िंदगी में 2 मौका, 2 हालात ऐसे आती हैं कि अक्सर इंसान उस 2 मौके में, उस 2 हालात में अल्लाह को भूल जाता है, तक़वा के दामन को छोड़ देता है। पहली हालत क्या है? पहला मौका क्या है? खुशी का मौका। जब एक इंसान के सामने खुशी के हालात आते हैं तो खुशी का असर उस पर इतना ज़्यादा होता है कि वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है, अल्लाह को भूल जाता है, रिश्तेदारों को भूल जाता है और तक़वे के दामन को छोड़ देता है वो, बल्कि खुशी देने वाले को भूल जाता है वो। हालांकि हमें ये चाहिए, इंसान को ये चाहिए कि खुशी देने वाले के हिसाब से खुशी मनाएं। जो खुशी देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो इंसान को चाहिए कि खुशी देने वाले के हिसाब से खुशी मनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस खुशी को गम में बदल दे, गम में तब्दील ना कर दे। तो हमें चाहिए कि खुशी जो मनाएं हम शरीयत के दायरे में रहकर मनाएं। आपने सुना होगा, अक्सर आपने सुना होगा, बारात कहीं से आ रही है, बस से दूल्हा का इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह खुशी नहीं देना चाह रहा है आपको, आप खुशी के लिए जा रहे हैं लेकिन अल्लाह ने आपको मौत दे दिया। तो इससे पता ही चला खुशी देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर चाहे अल्लाह तो अल्लाह आपकी मौत ले सकता है निकाह से पहले आपकी, लेकिन नहीं। तो हमें चाहिए खुशी देने वाले अल्लाह हैं, उसी के हिसाब से हम खुशी मनाएं। तो अल्लाह ने इसलिए कहा यहाँ पर बतौर ख़ास तक़वा का हुक्म दिया है कि खुशी मनाओ, लेकिन खुशी मनाने में दायरे से बाहर मत जाओ, फलांगो मत। एक बात। दूसरी वजह और दूसरा हालत क्या आता है इंसान की ज़िंदगी में? गम का मौका। जब एक इंसान पर गम के पहाड़ टूटते हैं, मुसीबत आती है, परेशानियाँ आती हैं, तो उस परेशानी का असर उस इंसान पर इतना ज़्यादा होता है कि वो शिकवा, शिकायत, लान तान,
گالی گلوچ میں شروع ہو جاتا ہو. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ گالی گلوچ، یہ لعن طعن اللہ کے خلاف چلا جاتا ہے کہ ہم تو بڑا نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، ہم دیندار ہیں، ہمارے اوپر مصیبت کیوں آ رہی ہے، پریشانیاں کیوں آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں کو مصیبت دینا تھا. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے گناہ گار لوگ ہیں، اللہ اس کو چھوڑے ہوا ہے، ہمیں کو اللہ پریشان کر رہا ہے، ترسا رہا ہے کھانے پینے کے لیے. تو کبھی کبھی یہ شکوہ، یہ شکایت اللہ کے خلاف بھی چلا جاتا ہے. تو اللہ نے حکم دیا بطور خاص اس غم کے موقع پر، اس پریشانی کے موقع پر تقوی کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے. اپنی زبان سے وہ بات نکالی جائے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ اسے ناراض نہ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس کا حکم دیا ہے دو موقع پر، خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر. اس کو بھولنا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اسی طرح اس خطبہ نکاح کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ ڈرو اس اللہ سے جس اللہ کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو. والارحام، اور ڈرو رشتہ داری کو توڑنے سے، رشتہ ناطہ کو توڑنے سے ڈرو، مطلب کہ بچو اس سے. کیا مطلب ہے؟ آپ ذرا غور کیجیے گا کہ اس دنیا کے اندر میں سب سے پہلا رشتہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ کون سا رشتہ معلوم ہے؟ شوہر کا بیوی کا رشتہ ہے. باقی سارے رشتے جو ظاہر ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، بیٹی کا رشتہ، بیٹا کا رشتہ، بہو کا رشتہ، داماد کا رشتہ، ساس کا رشتہ، سسر کا رشتہ کب آتا ہے وجود میں؟ شوہر بیوی کے ملنے کے بعد. آپ نے سنا ہوگا سب سے پہلے جنت میں جو آباد تھے کون تھے؟ وہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام. اس کے بعد ہم لوگ آئے. اگر وہی نہیں ہوتے تو ہم لوگ پیدا ہوتے نہیں ہوتے. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس جو پہلا رشتہ جو بننے والا ہے، جو بن چکا ہے، خطبہ نکاح کے بعد شوہر بیوی کے نظر میں اس رشتے کا خیال کیجیے. آپ اگر یہ رشتہ کے خیال کریں گے، آپ مطلب کہ محبت سے رہنا ہے، نفرت پیدا نہیں کرنا ہے، تو اس کا خیال کیا جائے، اس کے حقوق کو ادا کیا جائے. اگر حقوق کو ادا کریں گے تب ٹھیک ہے، ورنہ اگر نفرت کریں گے، اگر آپ اس کے درمیان نفرت کی درار ڈال دیں گے تو پھر رشتہ وجود میں نہیں آئے گا. نہ آپ کا بیٹا ہوگا، نہ بیٹی ہوگی، نہ داماد ہوں گے، نہ سسر ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا رشتہ جو کائنات میں وجود میں آتا ہے کون سا ہے؟ شوہر بیوی کا رشتہ ہے. اس کے بعد سارے رشتے بن جاتے ہیں. تو اس کا خیال کرنا ہے، مطلب اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، پوری زندگی مل ملاپ سے آپ کو رہنا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے اس خطبہ نکاح کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کرو، درست بات کرو. مطلب کیا درست بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جو ابھی اقرار کرنے والے جو ہیں ہمارے نوش ہے کہ میں نے قبول کیا، الحمدللہ دلہن نے بھی اقرار کر لیا کہ ہم نے قبول کیا. تو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے وقولوا قولا سدیدا، زبان سے جب بھی بات کرو تو درست بات کرو. ایسا نہیں کہ ہم نے قبول کر لیا لیکن دل میں کچھ اور ہے. ابھی تو قبول کر لیا ہم، لیکن چلو زور ہے، دباؤ ہے، شادی کی نیت نہیں ہے میری، لیکن والدین زبردستی کر رہے ہیں، فورس سے ڈال رہے ہیں کہ چلو کر لو، کیا کیا جائے، کوئی لڑکا نہیں ملے گا یا کوئی لڑکی ملنے والی نہیں ہے، چلو کر لو. نہیں، آپ کو جو بات یہاں پر کہنا ہے درست ہونی چاہیے، جو دل میں ہو وہ زبان پہ ہو. ایسا نہیں کہ ابھی اقرار کر لیے بعد میں پھر چھوڑ دیں گے ہم، نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وقولوا قولا سدیدا، بالکل درست پکی بات کرو. آپ نے وعدہ کیا نبھانے کا تو پوری زندگی اس کو نبھاتے رہنا ہے، اور پوری زندگی موت تک ساتھ دیتے رہنا ہے. جو آپ کھائیں گے وہ کھلائیں گے، جو پہنیں گے وہ پہنائیں گے، جہاں رہیں گے وہاں اپنی بیوی کو وہاں آپ کو بسانا ہے اور ساتھ میں لے کے رہنا ہے. یہ ہے درست بات کا مطلب. اگر آپ درست بات کریں گے تو اللہ فرماتا ہے اس کا انہیں کہ فائدہ کیا ہوگا. اللہ آگے بیان کرتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے اعمال کو درست کر دے گا. جو بھی آپ کے اعمال ہیں، دنیا کے اعمال ہیں، معیشت کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، تو اللہ آپ کو اس درست بات کہنے کی وجہ سے یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے اعمال کو درست کر دے گا. اور کیا کرے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. اور کیا فائدہ اس کا ہے؟ بخش دینے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کی بات کو مانے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، یہاں بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی. یہ بات بتائی گئی. اب آخر میں جو بات اللہ کے نبی نے کہی ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات ہے.
سب سے اچھی بات کس کی ہونے والی ہے؟ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سب سے اچھا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہر چیز میں، دنیا میں، معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں، دوستی میں، دشمنی میں، شادی میں، بیاہ میں، ہر چیز میں کس کا طریقہ اپنانا مجھے ہے؟ کسی اور کا؟ خاندان کا؟ والدین کا؟ نہیں، کس کا طریقہ اپنائیں گے ہم؟ ہر چیز میں اللہ کے نبی کا طریقہ اپنانا مجھے ہے۔ جو طریقہ ثابت ہے وہی کرنا ہے، جو ثابت نہیں ہے اسے نہیں کرنا مجھے۔ لاکھ خاندان بولتا رہے، لاکھ والدین بولتے رہے، یہ مطلب ہے اس کا کہ ہر چیز میں سنت نبی کا اپنانا مجھے ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے بعد وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ دین کے اندر سب سے برا کام یہ ہے کہ دین کے اندر بدعات ایجاد کرنا۔ بدعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے نام پر یہ کہنا کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین، گرچہ وہ دین نہیں ہے لیکن دین کے نام پر بولنا یہ دین ہے۔ یہ سب سے بدترین عمل ہے دین کے اندر میں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ بدعات کا ایجاد کرنا یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، اور یہ بدعات کہاں لے جائے گی آپ کو؟ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ ہے مختصر میں خطبہ نکاح کی وضاحت اور تشریح۔ تو ان تمام کا خلاصہ پتہ یہ چلا کہ مجھے ہر چیز میں، ہر میدان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مجھے اپنانا چاہیے۔ اب مختصر میں آخر میں یہ بیان کر دیں کہ نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلے خطبہ نکاح پڑھا جائے، اس کی وضاحت کر دی جائے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر ایجاب و قبول کر دیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر مبارکباد پیش کیا جائے۔ کس الفاظ میں؟ ایسا جو رواج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح ہونے کے بعد فوراً دولہا بھی سے اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں، لیکن سلام کا یہ موقع نہیں ہے۔ سلام کا موقع کب ہوتا ہے؟ جب اب ملیے کسی انسان سے فوراً سلام کیجیے۔ یہاں تو پہلے سے لوگ موجود ہیں، اب بھی اس سے اٹھنا پھر سلام کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو لوگ موجود ہیں، سلام کلام تو ہو گیا، آنے کے بعد سلام کلام ہو گئی ہے، پھر سے سلام کرنا، بیچ سے اٹھنا، السلام علیکم کہہ کے بیٹھ جانا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ لوگ مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ سنت طریقہ نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد آپ ہاتھ ملا کر مبارکباد پیش کیجیے۔ کیا دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ پڑھ لیں آپ لوگ کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یہ مبارکباد دینے کی دعا ہے۔ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں، جو نہیں کرنے کا وہ کرتے ہیں، گلے ملنا، اٹھ کر سلام کروانا، اور جو ثابت ہے اس کو نہیں کرتے ہیں لوگ۔ اکثر لوگ کو اس دعا پتہ نہیں ہوگی، لیکن یہ دعا آپ دیں گے۔ آپ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ آپ دونوں کو برکت دے، زندگی میں برکت دے، وجمع بینکما فی خیر، اور آپ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ جب تک زندہ رہیں آپ تب تک خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ جمع کرے اور زندہ رکھے آپ کو۔ یہ ہے اس کا معنی۔ کتنا اچھا معنی ہے، لیکن لوگ چھوڑ کر کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو اپنانا چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ سنتی میں بھلائی ہے، سنت میں خیر ہے۔ سنت سے جہاں ہٹیں گے آپ اس میں پریشانی ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں نقصان ہے، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی۔ تو یہ ہے مختصر میں اس کی وضاحت۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں بولی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔